یہ بات ازرم میں شمس ہے کہ وقت کا دارہ بلاخر 60 سال کے استحصالی سفر کے بعد عوامی انقلاب کی نوید سنا رہا ہے۔ یہ عظیم گھڑیاں باکردار، پرعزم اور باہمت لیڈر کو اپنی صلاحیتیں منوانے اور عوامی طاقت کو صحیح اور درست سمت متعین کرنے کا پتہ بتا رہی ہیں۔ یقیناً یہی وقت کرپشن زدہ لیڈروں کے چہروں سے نقاب اتار دینے اور ان کی حقیقی تصویر کشی کا وقت ہے۔ یہی وقت ملک و ملت کے مقدر بدلنے کا وقت ہے۔ ان حالات میں بھی اگر قوم انقلاب نہ لا سکی تو پھر اس قوم کو 1 صدی انتظار کرنا پڑے گا۔ آج ہر کالمکار اور اہل دانش عوامی انقلاب کی بازگشت سناتے ہوئے ایک حقیقی عوامی انقلابی لیڈر کو تلاش کرتا دکھائی دیتا ہے۔ میڈیا کی آزادی اور کیمرے کی سچائی تک رسائی نے عوام کو بھی اس نہج پر سوچنے کے لیے تیار کر دیا ہے کہ ان آزمائے ہوئے عربی اور انگلش زدہ گھوڑوں کو آزمانا نہ صرف حماقت ہوگی بلکہ اپنی قسمت پر اپنے ہی ہاتھوں کلہاڑا چلانے کے مترادف ہوگا۔ جب ہم پاکستان کے معرض وجود میں آنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلا تصور یہ آتا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس ارض پاک میں اسلام کا وہ نظام عدل قائم کیا جائے جسے تاریخ عدل فاروقی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج بیشتر ترقی یافتہ ممالک اسلامی زرعی اصول اپنا کر اوج ثریا پر دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ 60 سال گزرنے کے بعد بھی عوام ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور کوئی اس کا پرسان حال پوچھنے کو تیار نہیں۔ قوم مایوسیوں کی دلدل میں دھنستی جا رہی ہے۔ نام نہاد لیڈروں کو امریکہ کی غلامی سے فرصت نہیں۔ جس کے ماتھے پر کرپشن کا جتنا بڑا داغ روشن ہے وہ اتنے ہی بڑے منصب پر فائز و قابض ہے۔ پاکستان سچائی کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا۔ لاکھوں خاندانوں نے خون کا دریا عبور کیا تاکہ پاکستان کے مسلمان اسلامی اصولوں کے عین مطابق امن و انصاف کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں، لیکن 63 سال گزر جانے کے بعد بھی غریب مظلوم عوام کے لیے انصاف نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اسی انصاف کی تلاش اور جد و جہد کے لیے تحریک انصاف معرض وجود میں آئی، جس کی قیادت اس ملک و قوم کا وہ چمکتا ستارہ کر رہا ہے جس کے ماتھے پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں۔ پاکستانی عوام کو آزاد عدلیہ کا تصور سب سے پہلے عمران خان نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی عمران خان کے نظریے کو سچ ثابت کرنے کے لیے جناب جسٹس افتخار محمد چودھری کو میدان عمل میں اتارا اور چند ہی انصاف پر مبنی فیصلوں کے انجیکشن نے ان آمروں، ظالموں، مفاد پرستوں، قبضہ گروپوں اور سرکاری وردی پوش ڈکیتوں کے ہوش اڑا دیے۔ پھر پوری قوم نے ان کی چیخ و پکار سنی اور ان کی رنگینیوں پر صف ماتم بچھتے ہوئے دیکھا۔ آج یہی آزاد عدلیہ ان ٹیکس چوروں، جعلی ڈگری ہولڈروں اور منافقت کی سیاست کرنے والوں کا انصاف کی کلن سے چہرہ بے نقاب کر رہی ہے۔ آج جبکہ عوام کو اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ، بجلی و گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ، ہزاروں صنعتوں کی بندش، بے روزگاری اور غربت میں اضافہ، ذخیرہ اندوزی، نجائز منافع خوری، امن و امان کی مخدوش صورتحال اور جرائم کی تشویشناک حد تک بڑھتی ہوئی شرح اور بم دھماکوں کا سامنا ہے، لیکن ان نام نہاد لیڈروں کے امپورٹڈ بالوں میں کوئی جوں تک رنگتی نظر نہیں آتی۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے افکار کا راگ الاپنے والوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آئیے اب ہم حلقہ 160 کے وہ حقائق اور منہ بولتے ثبوت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کو کسی طرح بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ شرم مگر ان کو نہیں آتی۔ 50 سے زائد پولنگ سٹیشنز پر تحریک انصاف کی واضح برتری نے ان آمری سیاسی جمہوروں کے ہوش اڑا دیے۔ 40% سے زائد پولنگ سٹیشنز پر تحریک انصاف کے امیدوار کو واضح برتری اس تبدیلی کا اشارہ دے رہی ہے کہ تحریک انصاف نے ان کے تکبر کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں PP 160 کے ضمنی الیکشن کی صورتحال پر۔ جعلی ڈگری کیس کا سامنا کرنے والے لاہور سے مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی رانا مبشر اقبال مستعفی ہو گئے ہیں۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے رانا مبشر کی جعلی ڈگری کیس کی سماعت کی۔ رانا مبشر خان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پارٹی قیادت کی ہدایت پر رانا مبشر اقبال نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ عدالت نے ہدایت کی کہ استعفے کی نقل اسپیکر پنجاب اسمبلی کو بھجوا دی جائے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ رانا مبشر کے استعفے کے بعد خالی ہونے والی پنجاب اسمبلی کی نشست PP 160 لاہور میں ضمنی انتخاب کا اعلان کیا جائے۔ 10 مئی 2010
جب ہائی کورٹ نے پی پی 160 سے مسلم لیگ نون کے ایم پی اے رانا مبشر کی ڈگری جعلی قرار دی اور ضمنی الیکشن کا حکم دیا تو مسلم لیگ نون نے ملک سیف الملوک، پاکستان تحریک انصاف نے ظہیر عباس ایڈوکیٹ اور جماعت اسلامی نے جہانگیر بارہ کو میدان میں اتارا۔ 19 مئی 2010 تحریک انصاف کے امیدوار ملک ظہیر عباس ایڈوکیٹ نے میاں محمود الرشید صدر تحریک انصاف لاہور ڈویژن کی قیادت میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ 28 مئی 2010 پنجاب حکومت کے ایما پر پی ایچ اے اور ایل ڈی اے نے اپنے گنڈا عناصر کے ساتھ مل کر تحریک انصاف کے امیدوار ملک ظہیر عباس کھوکھر کے تمام بینر، فلیکس، سائن بورڈ حلقے سے اتار دیے۔ یہ ہے ان کی بدماشی، طرز حکمرانی کا منظر اور گڈ گورننس کی توتی کا بجتا ہوا باجا۔ 30 مئی 2010 کہ جوہر ٹاؤن کے نقشے میں جو ایل ڈی اے کا پاس ہے اور پاس کیا ہوا ہے اور جس میں یہ پیٹرول پمپ بننا تھا، وہاں پہ آپ نے مارکیٹ کیسے بنا لی؟ مجھے پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا، مجھے کیا بتانا، وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی بتائیے گا، وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ بھی بتائیے گا عبد الکوکر صاحب کہ آپ نے ابھی ٹی ایم اے کی ٹرانسفر کیوں کرائی ہے؟ چند دن پہلے کیا شکایت کی تھی؟ اس ٹی ایم اے کا کیا قصور صرف یہ تھا کہ وہ آپ نے جو غیر قانونی طور پہ 100 کنال کے اوپر آپ نے جو گھر تعمیر کیا اس کا نقشہ ہی نہیں بنا ہوا، اور اب آپ بیک ڈیٹ میں کر کے اس کا نقشہ اپروو کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی مرضی کے حکام وہاں پہ ہوں، اور آپ نے یہ انکلوڈنگ یہ بیوہ عورتیں جن کے یہ میرے پاس ایفیڈیوٹس ہیں، جن کے میرے پاس کاغذات ہیں ان کی زمینوں کے، ان کی آپ نے زمینوں پہ قبضہ کر کے آپ نے کرایا۔ جب آپ آئیں گے میرے پاس تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سبمیشن ڈرائنگ آپ نے کیا دی تھی ایل ڈی اے میں، اس پہ آپ کی کتنی زمین تھی اور کیا آپ کا نقشہ پاس ہوا کیا نہیں ہوا، یہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ پھر جب کوکر صاحب آپ آئیں گے تو آپ کو ان اخباروں کی کٹنگز دکھاؤں گا کہ جو کہتے ہیں کہ جہاں ایون پولیس بے بس ہو گئی، کیونکہ اتنا تگڑا، اتنا طاقتور ایم این اے وہاں پہ غیر قانونی طور پہ گھر بنا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب چپ ہو گئے، جہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب چپ ہو گئے، جہاں پہ کھوسا صاحب چپ ہو گئے۔ پھر میں دکھاؤں گا آپ کی وہ رسیدیں جو آپ نے بینک آف پنجاب میں علامہ اقبال ٹاؤن برانچ میں آپ نے جتنے پیسے جمع کرائے اس زمین کے، اور نیچے جو اپیلز آئیں آپ کے خلاف ٹی ایم اے میں جو گئیں کہ ان لوگوں کی جنہوں نے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کی زمین پہ قبضہ کیا۔ پھر میں آپ کو خطونی اور خسرہ کے کاغذات دکھاؤں گا، وہ کاغذات جو ساری زمینیں آپ کے اس 100 کنال کے گھر میں لگتی ہیں، اور پتہ نہیں آپ آخری بار کب گئی ہیں، لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ میرے پاس آپ کے جو ایل ڈی اے نے پاس نہیں کی ابھی تک پوری ایلیویشن کے نقشے بھی ہیں، فرنٹ ایلیویشن، بیک ایلیویشن، پورے نقشے، اور آپ نے کہاں کہاں بائی لاس کو